کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا ایک اور سنگ میل عبور 10 لاکھ سے زائد فینس کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بن گیا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ 10 لاکھ سے زائد فین کا سب سے بڑا ورلڈ کپ بن گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے کہا کہ اب تک 10 لاکھ سے زائد فینز اسٹیڈیم میں میچز دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، آئی سی سی کے مطابق یہ کرکٹ کی تاریخ کا فینز کی تعداد کے حوالے سے سب سے بڑا ایونٹ بن گیا ہے۔ آئی سی سی 10 لاکھ تماشائیوں کا سنگ میل جنوبی افریقہ اور افغانستان کے میچ میں عبور ہوا۔ یہ میچ نریندر مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں کھیلا گیا تھا۔ ورلڈ کپ کے ابھی 15 اور 16 نومبر کو سیمی فائنلز اور 19 نومبر کو فائنل بھی باقی ہے۔ آئی سی سی ایونٹس ہیڈ کرس ٹیٹل کے مطابق ریکارڈ تمام تماشائیوں کا آنا ون ڈے کرکٹ فارمیٹ میں فینز کی دلچسپی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے، بابر اعظم کا وطن واپسی کے بعد کپتانی سے مستعفی ہونے کا امکان۔ پی سی بی کے رویے سے مایوس پاکستانی کپتان اپنے والد سے ملنے والے مشوروں کی قدر کریں گے۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی اور سابق کرکٹرز کے رویے سے مایوس بابر اعظم بھارت سے واپسی کے بعد وائٹ بال کرکٹ کی کپتانی سے دستبردار ہونے کا امکان ہے۔ جاری آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم ڈیبیو کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گرین شرٹس میگا ایونٹ سے باہر ہونے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، 29 سالہ کھلاڑی پی سی بی کے سابق چیئرمین رمیز راجہ اور اپنے قریبی لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آج کولکتہ کے ایڈیشن گارڈن میں ٹریننگ کے دوران بابر اعظم نے رمیز راجہ سے مشورہ طلب کیا۔ کپتان کے طور پر برقرار رہنے کا فیصلہ ان کی واپسی پر مشاورت سے ہوگا۔ ناظرین، موجودہ حالات میں بابر اس مشورے کی قدر کرتے ہیں جو انہیں خاص طور پر اپنے والد سے ملتا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ان کے قریبی ساتھی انہیں تینوں فارمیٹس میں قیادت سے دستبردار ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یہ تجویز اس یقین پر بنی ہے کہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز میں نامور کپتانوں کو چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ نتیجتاً بابر کے اندرونی حلقوں میں موجود افراد نے انہیں سرخ اور سفید گیندوں دونوں کرکٹ میں کپتانی سے دستبردار ہونے کی سفارش کی ہے۔ حالانکہ بابر نے ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اب اس نے اسے ملتوی کر دیا ہے اور وطن واپسی پر اپنے انتخابات کو حتمی شکل دیں گے۔ بابر کی قیادت میں ٹیم کو بھارت، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور افغانستان کے خلاف ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ وہ نیدرلینڈ، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے خلاف فاتح بن کر ابھرے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس اب بھی 10 پوائنٹس کے ساتھ اپنی مہم کا اختتام کرنے کا موقع ہے، لیکن ان کا خاص رن ریٹ تشویش کا باعث ہے۔ کیویز کو پیچھے چھوڑنے کے لیے انہیں انگلینڈ کے خلاف نمایاں فتح کا درکار ہے۔ اگر پاکستان انگلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو اسے 287 رنز سے شکست دینا ہوگی۔ اگر پاکستان پہلے بولنگ کرتی ہے تو اسے انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کرنا ہوگا اور ہدف کا تعاقب 2 اوورز میں کرنا ہوگا یا 3 اوورز میں 100 رنز کا ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ ناظرین، محمد آصف کا بابر اعظم کی جگہ عبداللہ شفیق کو پاکستان کا کپتان بنانے کا مطالبہ۔ سابق کرکٹر عبدالرزاق نے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیا اور کہا کہ بابر کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے۔ رمیز راجہ نے بابر اعظم سے متعلق تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ بابر افسردہ اور مایوس دکھائی دے رہے تھے کیونکہ پاکستان ورلڈ کپ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سابق کرکٹر پاکستان کے سابق کرکٹر اور معروف کمنٹیٹر رمیز راجہ نے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کے دہانے پر کھڑے مین ان گرین کے کپتان بابر اعظم کے بارے میں چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے۔ جمعرات کو نیوزی لینڈ کی سری لنکا کے خلاف جیت نے پاکستان کا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں راستہ بنا دیا ہے، جو پہلے ہی مشکل ترین تقریباً ناممکن تھا۔
کیونکہ اسے آج اپنے آخری میچ میں انگلینڈ کے خلاف زبردست جیت درکار ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان انگلینڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو اسے 287 رنز شکست دینا ہوگی۔ اگر پاکستان پہلے بولنگ کرتا ہے تو اسے انگلینڈ کو 50 رنز پر آؤٹ کرنا ہوگا اور ہدف کا تعاقب 2 اوورز میں کرنا ہوگا۔ ناظرین، 3 اوورز میں 100 رنز بنانا ہوں گے۔ میچ سے قبل بات کرتے ہوئے رمیز راجہ نے، جنہوں نے گزشتہ روز بابر اعظم سے ملاقات کی، کہا کہ پاکستانی کپتان افسردہ اور مایوس ہیں کیونکہ ان کی ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر پائے گی۔ ناظرین، رمیز راجہ نے ایک مقامی نیوز چینل کو بتایا کہ میں نیٹ پر ICC کے لیے ایک شو کر رہا تھا اور ہم اتفاق سے ملے۔ بابر کے ساتھ اس ملاقات کا کوئی خاص منصوبہ نہیں تھا۔ بابر افسردہ اور مایوس دکھائی دے رہے تھے کیونکہ پاکستان ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ کپ کی شکست کے بعد پاکستان کرکٹ میں زبردست تبدیلیاں ضروری نہیں ہیں۔ ناظرین، رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ بابر اچھے مزاج کے ساتھ ایک سمجھدار کپتان ہے جو اپنے غصے کو بہت اچھی طرح سے سنبھالتا ہے۔ پاکستان کرکٹ ہار رہی ہے اور ان لوگوں کے تبصرے کرنا ناقابل برداشت ہے۔ میں بابر کی جگہ ہوتا تو پریس کانفرنسوں میں سخت جواب دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نکات کے طور پر ہمیں خود پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ رمیز راجہ نے مزید کہا کہ پاکستان کرکٹ کے پاس ہندوستان یا آسٹریلیا جیسا کوئی نظام نہیں ہے جس میں بیک وقت ٹیلنٹ موجود ہو۔ ہم کھلاڑیوں کی موجودہ گروپ کو احتیاط سے استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سخت تبدیلیوں کی ضرورت نہیں، پاکستان کرکٹ کو آگے بڑھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ مجھے اس بابر سے بات کرنے کے بعد برا لگا۔ رمیز راجہ نے بابر اعظم کے ساتھ کھیل کے تمام فارمیٹس میں بطور کپتان پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اپنی گفتگو کا اشتراک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بابر نے کپتانی کے بارے میں مجھ سے شیئر کیا لیکن یہ ہمارے درمیان نجی گفتگو تھی اور میں اسے عام نہیں کرنا چاہتا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔